کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ مشہور شعر یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس شعر میں جو لوح و قلم آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ یہ شعر جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ علامہ اقبال نے پہلے لکھی تھی نظم شکوہ، جس میں شکوہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو مسلمانوں پہ توجہ نہیں دیتا، مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، کافر لوگ ترقی کر رہے ہیں وغیرہ، اس قسم کی بات ایک شکوہ کیا تھا۔ تو اس کا جواب بھی پھر بعد میں اقبال نے خدا کی طرف سے دیا، اس نظم کا نام جواب شکوہ۔ یہ دونوں نظمیں بانگ درا میں شامل ہیں، اور یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ اس میں شاعر خدا کی طرف سے مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہر وقت روتا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہیں، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہو کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلا۔ تو شاعر خدا کی زبانی کہلوا رہا ہے، خدا کی طرف سے گویا پیغام دے رہا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری نبھا دے تو پھر دیکھ تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ لوح و قلم، لوح ویسے تختی کو کہتے ہیں، قلم آپ جانتے ہیں، تختی اور قلم، لیکن اس کا مفہوم ہے تقدیر، قسمت، مقدر۔ تو خدا مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری نبھا دے، ان کی باتوں پر، ان کی ہدایت پر عمل کرے، ان کا ہو جا تو پھر دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، اور تیری تقدیر بھی، تیری قسمت بھی تیری مرضی سے لکھی جائے گی، یعنی تو ان کا بن جا، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے۔